محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار نبی اور نبی کی بارگاہ میں اور جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب بدوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وروح الارواح وسر بقائها صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، پچھلے جمعہ کو حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے سایہ مبارکہ کو میں نے سرمایہ سخن بنایا ہے، اس کے تحت حق کہنے، آپ حضرات کو حق سننے اور ہم تمام کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے ہندوستان میں ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے اور سعودیہ میں آج ذی الحجہ کی 10 تاریخ ہے۔ آج طواف زیارت کا دن ہے، آج مینا جانے کا دن ہے۔ آج کا دن یوں سمجھ لیں کہ حاجیوں کے لیے بڑا ہی مقدس دن ہے کہ طواف زیارہ کرنے کے بعد اب حج کے تمام تر ارکان حاجیوں کے پورے ہو جاتے ہیں۔ صرف ایک چیز رہتی ہے، وہ ہے 11-12 کی رمی اور آخر میں طواف رخصت۔ اللہ تبارک و تعالی حج پہ جانے والے تمام تر سنی صحیح العقیدہ حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے اور ہم تمام کو بھی اپنے مقدس گھر کی اور اپنے رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کے در کی حاضری نصیب فرمائے۔ وقت نہیں ہے حج کے تعلق سے کچھ باتیں کرنے کے حوالے سے، مگر صرف 1-2 بات یہ کہ حج ایک ایسا عمل ہے کہ جس عمل کے ذریعے سے یا جس عمل میں یا حج کے تمام تر ارکان میں جب ہم اور آپ غور کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں کسی نہ کسی اللہ والے سے منسلک ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی یادیں منانے کا کیا فائدہ ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ پورا کا پورا حج اللہ والوں کی یادوں سے ہی منسلک ہے۔ چاہے وہ عرفات جانا ہو جو کہ حج کا بڑا دن ہے نا، چاہے وہ صفا مروہ کی سعی ہو، چاہے وہ طواف ہو، ہے نا، چاہے مینا جانا ہو، یہ تمام تر چیزیں اللہ والوں سے ہی ریلیٹڈ ہیں اور کسی نہ کسی اللہ والے کی یادیں ہیں جس کو اللہ نے باقی رکھا ہے، اور جو ہمارے اور آپ کے لیے یا تو فرائض یا تو واجبات میں سے ہیں یا سنتوں میں سے ہیں کہ جن پر ہم کو اور آپ کو ہر حاجی کو عمل کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اپنی اولاد اور اپنی بیوی کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا۔ قرآن مجید میں ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ وادی غیر ذی زرع، چٹیل میدان میں اللہ کا حکم لے جاؤ، لے جا کر اپنی بیوی کو بچے کو چھوڑاؤ۔ آپ چھوڑ کر پلٹنے لگے، بیوی نے کہا کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ ہمیں یہاں اس چٹیل میدان میں جہاں کوئی نہیں ہے، اولاد آدم کا نام و نشان نہیں ہے، چٹیل میدان ہے، کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ کوئی آواز نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا آپ نے۔ بیوی نے کہا کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ کیوں چھوڑے جا رہے ہو؟ کون ہمارا مددگار ہے؟ جب آپ نے کوئی جواب نہ دیا تو بیوی نے کہا کہ کیا یہی حکم الہی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہی حکم الہی ہے، یہی اللہ کا حکم ہے۔ جب یہ کہا تو بیوی نے کہا اگر یہی اللہ کا حکم ہے تو اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں فرماتا، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ انصاف فرماتا ہے، وہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ اب آپ جا سکتے ہیں، مگر بیوی ہے، اولاد ہے۔ قرآن نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارے مال، تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہے۔ آپ ایک انسان ہیں، دور گئے اور جانے کے بعد دعا کی ربنا انی اسکن، جو ابھی میں نے پڑھا قرآن مجید میں 13واں پارہ میں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے اللہ، اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو تیرے حرمت والے گھر کے قریب وادی غیر ذی زرع میں بسا دیا ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے اللہ، اسے میں نے، میری اولاد کو، میری بیوی کو تیرے حرمت والے گھر کے قریب وادی غیر ذی زرع میں بسا دیا ہے تاکہ یہ نماز پڑھیں، تیرا ذکر کریں۔ اے اللہ، انہیں مال یعنی کھانے کے لیے سامان، ثمرات کا لفظ ہے، میوے عطا فرما، پھل فروٹ عطا فرما، رزق عطا فرما۔ یعنی ایک انسان ہونے کے ناطے اپنی اولاد اور اپنی بیوی کا خیال آیا ہے تو کہا مولا انہیں پھل عطا فرما کہ یہ کھائیں اور تیرا احسان مانیں، لعلکم یشکرون، تیرا شکریہ ادا کریں، تیرا احسان مانیں۔ سوچنے والی بات ہے، اللہ کے مقدس نبی نے دعا کی تو اللہ تبارک بتایا، یہ فرمایا، اللہ تبارک کی طرف سے یہ اعلان ہوا اور یہ انعام ملا کہ ملک شام سے ایک گاؤں کو، ایک بستی کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں بسا دیا۔ ملک شام سے ایک بستی کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں بسایا۔ جبرائیل مکہ مکرمہ میں ملک شام سے ایک بستی کو اٹھا کر لائے اور وہ طواف کرنے لگے، اور وہ جو طواف کرنے لگے اسی شہر کا نام آج طائف ہے۔ طائف جو ایک شہر ہے مکہ مکرمہ کے قریب، اس شہر کو طائف، جس کو طائف کہا گیا ہے، وہ شہر ہے جو ملک شام سے اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل امین مکہ مکرمہ میں لا کر بسائے۔ اور آپ جانتے ہیں، جو لوگ وہاں بار بار گئے ہیں وہ جانتے ہیں مکہ مکرمہ کا جو ٹیمپریچر ہے اور جو طائف کا ٹیمپریچر ہے، آپ دونوں پر غور کریں گے تو طائف کی سرزمین کا جو ٹیمپریچر ہوگا وہ ٹیمپریچر وہی ہوگا جو ملک شام کا ٹیمپریچر ہوگا۔ اللہ، سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کے مقدس نبی اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے دعا فرما رہے ہیں اور اللہ دعا کو قبول فرما رہا ہے، اور دعا اس طریقے سے قبول ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ انہیں پھل فروٹ عطا فرما دے، کھانے کو عطا فرما دے، اے اللہ انہیں رزق عطا فرما دے، اے اللہ یہ وادی غیر ذی زرع میں ہے، تیرے حرمت والے گھر کے قریب ہے، اے اللہ یہ ایسی وادی میں ہے جہاں انسان کا نام و نشان نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرم فرما دیا، ایسا کرم فرما دیا کہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ سفر جس ملک کے لیے ہو رہا ہے اس ملک کو مکہ مکرمہ کہا جا رہا ہے۔
آپ ہسٹری پڑھیں، تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم چلے گا کہ سب سے زیادہ لوگ جس ملک کے لیے سفر کرتے ہیں اور سب سے زیادہ ویزا جس ملک کے لیے لگتا ہے، اس ملک کو سعودی عرب کا ملک مکہ مکرمہ کہا جاتا ہے۔ اور پھل فروٹ، دنیا کے سارے فروٹ آج آپ کو مکہ مکرمہ میں ملیں گے۔ جو فروٹ ہم نے ہندوستان میں دیکھا نہیں، وہ فروٹ بھی آپ کو مکہ مکرمہ مل جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا اثر ہے۔ اب رہی بات، یہ تو حج کے تعلق سے کچھ باتیں اور اس سے ریلیٹڈ باتیں میں نے عرض کر دی۔ کہنا یہ ہے، ایک تو اللہ کے مقدس نبی ہیں، ایک تو اللہ کے مقدس نبی ہیں، اور اللہ کے نبی جو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ مگر ساتھ ہی ساتھ جو میں نے پچھلے جمعہ کو کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے جو محبوب جتنا ہوتا، جو جتنا قریب ہوتا ہے، اس سے اسی طرح کا امتحان لیتا ہے۔ اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ امتحان لینے سے مراد ہمارے آپ کی طرح امتحان لینا نہیں ہے، ہمارے آپ کی طرح امتحان لینا نہیں ہے کہ ہم امتحان میں فیل ہو جائیں کیا ہوگا، بلکہ جو میں نے پچھلے جمعہ کو ایک مثال دیا تھا کہ بچے کو کلمے یاد ہیں مگر گھر میں کوئی مہمان آئے تو ہم کہتے بیٹا 5 کلمے پڑھ کے سنا۔ ہمیں پتا ہے کہ بچے کو یاد ہے مگر یہ چاہتے ہیں کہ بچے کا ٹیلنٹ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کو پتا ہے کہ جب میں اپنے نبی کو آزمائش میں ڈالوں گا تو میرا نبی آزمائش میں کھڑا اترے گا، مگر اپنے نبی کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو، نبیوں کو آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے امتحان لیا۔ میں نے پچھلے جمعہ کہا تھا 3 طرح کے امتحان ہوتے ہیں۔ ایک نظر و فکر کا امتحان ہے نا، فکر کا امتحان، فکر و نظر کا امتحان۔ ایک امتحان ارادے کا امتحان، اور ایک امتحان یقین کا امتحان۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ نمرود نے خواب دیکھا تھا کہ میری سلطنت کو تاراج کرنے والا، ختم کرنے والا کوئی ایک بندہ، ایک انسان، ایک بچہ دنیا میں آئے۔ تو نمرود نے کیا کیا کہ بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا۔ ابھی ہمارے یہاں عصر کے بعد تفسیر جو ہے پڑھی جاتی ہے، تو یہ واقعہ غالباً اس تفسیر میں بھی کچھ دن پہلے آ چکا ہے، تو خیر اس کی طرف نہیں جاؤں گا میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ، جب ابراہیم علیہ السلام ماں کے پیٹ میں شکم میں آئے تو آپ کی والدہ آپ کو ایک غار میں چلی گئی، اور آپ کی ولادت ایک غار میں ہوتی ہے۔ کئی سالوں تک آپ اس غار میں رہے، اور جب غار سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ دنیا بت پرستی میں مبتلا ہے۔ لوگوں نے الگ الگ کوالٹی کے الگ الگ کام کے خدا بنا رکھے ہیں۔ یہ پانی برسانے کا خدا ہے، یہ آگ کا خدا ہے، یہ کھانا دینے کا خدا ہے، یہ بیمار سے شفا دینے کا خدا ہے، یہ فلاں کام کا خدا ہے۔ الگ الگ خدا لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے کام کاج کے لیے بنا رکھے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جب آئے جو ہے غار سے باہر، تو سب سے پہلا جو آپ کا امتحان، جو آزمائش ہوتی ہے، وہ امتحان ہوتا ہے فکر و نظر کا امتحان۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ فکر و نظر کا امتحان۔ قرآن مجید میں ہے 7واں پارہ میں، سورہ انعام میں، آپ جب تشریف لائے غار سے باہر اور دیکھا کہ لوگ بت پرستی میں مبتلا ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں یہ تاروں کو دیکھ کر کے تم اسے میرا خدا ٹھہراتے ہو؟ جو ڈوب جائے میں اسے خدا نہیں مانتا۔ یعنی فکر دیکھیں، سوچ دیکھیں، نظریہ دیکھیں۔ ہمارا نظریہ کیا ہے، ہماری فکر کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے؟ ہم روزانہ پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے کتابوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر، یہ سارے جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں۔ لیکن ہمارا ایمان کا حال یہ ہے، ہمارے ایمان کا عالم یہ ہے کہ اگر کہیں دین کی بات آئے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ شریعت کیا کہتی ہے۔
ہم یہ نہیں سوچتے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث مصطفیٰ کیا کہہ رہی ہے، اقوال علماء کیا ہے، اقوال صحابہ کیا ہے، وہاں بھی ہم اپنے دماغ کو دوڑانے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں بھی ہم اپنے دماغ کو، جیسا کہ آج یہ 73 فرقے بننے کا کارن کیا ہے، یہ 73 فرقے جو بنے اس کے کارن کیا، ریزن کیا ہے، یہ دماغ کا گھوڑا دوڑانا ہے. یہ کیا ہے، یہ اپنے اپنے دماغ کا خیالات کا گھوڑا دوڑانا، ایسا نہیں ایسا ہوگا، ایسا نہیں ایسا ہوگا. انہی خیالات کی وجہ سے آج لوگ آپس میں ٹولیوں میں بٹ گئے. ورنہ دین تو ایک ہی ہے، رسول تو ایک ہی ہے، خدا تو ایک ہی ہے، مذہب تو ایک ہی ہے، اور جو اس پر چلا ہے وہ سنی ہے، جو اس پر چلا ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے، جو کٹا ہے وہ ٹولیوں میں بٹا ہے، وہ فرقوں میں بٹا ہے نا. تو اپنے اپنے نظریات کی وجہ سے، اپنی اپنی سوچ کی وجہ سے، اپنے اپنے فکر کی وجہ سے آج لوگ بڑھتے چلے گئے. میں نے کسی عالم سے سنا بھی کہ آج کا دور تو ایسا دور ہے کہ اگر کوئی کہہ دے کہ میں خدا ہوں تو اس کے بھی 4-5 ماننے والے پیدا ہو جائیں گے. ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ وہ پھلا الگ ٹولی بنا کے بیٹھا ہے، وہ پھلا الگ ٹولی بنا کے بیٹھا ہے، وہ پھلا الگ ٹولی بنا کے بیٹھا ہے. دین کی فکر کسی کو نہیں ہے، اپنی فکر سب کو ہے. یہ حال ہو گیا ہے. تو خیر ہماری سوچ الگ ہے. ہم دین کو دینی نظریہ سے نہیں دیکھتے، ہم دین کو بھی اپنے نظریہ سے دیکھتے ہیں، ہم شریعت کو بھی اپنے نظریے سے دیکھتے ہیں. یہ چیز حرام ہے، شریعت نے کہہ دیا کہ یہ حرام ہے، تو ہم یہ سوچتے ہیں وہ کہاں ہوگا، لیکن ابھی کا حال کچھ اور ہے، ٹائم پاس کر لو، چل جائے گا کام، بعد میں توبہ کر لیں گے. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو ہم شریعت کو، دین کو اپنے نظریے، اور جب بھی شریعت کو اپنے نظریے سے دیکھا گیا ہے وہ انسان تباہ ہوا ہے. اب ایک مثال ایگزامپل بول رہا ہوں کہ بھئی وہابی کے ساتھ ملنا جلنا منع ہے. آپ کسی سے پوچھیں کیوں مل رہے ہیں؟ نہیں حالات ایسے ہیں، یہ بتا رہے نہیں، یہ سیاست ہے، سیاست کی وجہ سے ہم کو جانا پڑ رہا ہے. نہیں یہ حالات ہے، حالات کو جانا پڑ رہا ہے. تو اس وقت اس نے حالات سے سمجھوتا کیا، اس وقت اس نے سیاست کے ساتھ جڑا، لیکن شریعت کا دامن چھوڑ دیا. لیکن کیا کر دیا؟ شریعت کا دامن چھوڑ دیا. اور دین یہ سکھاتا ہے کہ پہلے شریعت ہے پھر طبیعت ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں کہ جب آپ غار سے باہر آئے تو سب سے پہلے آپ کا جو امتحان ہو رہا ہے وہ امتحان آپ کی فکر کا ہو رہا ہے، آپ کی سوچ کا ہو رہا ہے. اور امتحان یہ لیا جا رہا ہے، آپ نے غار میں زندگی بسر کی کچھ دن، جتنے بھی دن تھے آپ، اس کے بعد غار سے باہر آئے. اب آپ نے پہلی بار جو ہے ستاروں کو دیکھا تو کہا کہ یہ ستارے جن کو تم پوجتے ہو ان کو میرا خدا کہتے ہو، جو ڈوب جائے وہ خدا ہو نہیں سکتا. جو ڈوب جائے. اب ان کی سوچ دیکھیں، ان کی فکر، یہ ہے انبیاء کی سوچ، یہ ہے اللہ کے نبیوں کی فکر. اس کے بعد جب چاند جو ہے روشن ہوا اور چاند نے چاندنی بکھیری تو کہا کیا تم اسے میرا خدا کہتے ہو؟ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما رأى القمر بازغا هذا اکبر ہے نا، قال هذا ربي هذا اکبر فلما افلت قال یا قوم. تو فرمایا کہ جب چاند جو ہے وہ اپنی چاندنی بکھیرنے لگا تو لوگوں سے کہا کہ تم اسے میرا خدا کہتے ہو؟ جو ڈوب جائے، جو ختم ہو جائے، جس کی روشنی ماند پڑ جائے، میں اسے خدا نہیں مانتا. سورج طلوع ہوا، یہ بہت بڑا ہے، ہذا ربی ہذا اکبر، کہا یہ جو بڑا ہے اسے میرا خدا کہتے ہو؟ جب وہ ڈوب گیا تو کہا جو ڈوب جائے وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا. تو ابراہیم علیہ السلام سے جو سب سے پہلا امتحان، جو آزمائش لی گئی وہ یہی لی گئی کہ دیکھو تمہاری سوچ کیا ہے، امتی کی سوچ کیا ہے، عام کی سوچ کیا ہے، اور خاص کی سوچ کیا ہے، خاص کی فکر کیا ہے، انبیاء کی فکر کیا ہے، انبیاء کے تیور کیسے ہوتے ہیں، انبیاء کی سوچ کیسی ہوتی ہے. اور آپ اس امتحان میں ہم نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وانا من المشرکین، ہے نا. کہا میں نے اپنا رخ ادھر کر لیا، ہے نا، اپنا چہرہ ادھر کر لیا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، میں نے اپنا چہرہ اس کے طرف کر لیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے جو سب سے پہلی آزمائش لی گئی وہ کس کی تھی؟ سوچ و فکر کی تھی، ہے نا. اس سے پتہ یہ چلا کہ کوئی عام انسان کی سوچ انبیاء کی سوچ تک نہیں پہنچ سکتی.
کسی عام کی سوچ، امتی کی سوچ، نبی کی سوچ تک نہیں پہنچ سکتی. ہمارے فکر میں اور انبیاء کے فکر میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. اس کے بعد پھر ایک آزمائش لی گئی اور وہ آزمائش تھی ارادے کی آزمائش. کس کی آزمائش تھی؟ ارادے کی آزمائش. قرآن مجید 3 پارہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے بلایا. لوگوں نے کہا کہ وہ ایک خدا کی دعوت دیتا ہے، ایک خدا کی طرف بلاتا ہے. تو نمرود نے بلایا اور کہا کہ اے ابراہیم، کیا میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی خدا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے. میرا خدا وہ ہے جو تیرا بھی خدا ہے، میرا بھی خدا ہے، اور ساری کائنات کا پالنے والا خالق ہے، پالنہار ہے. تو کہا کہ تیرے خدا کی شان کیا ہے؟ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم میرا خدا وہ ہے، قرآن مجید 3 پارہ، ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا خدا وہ ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے، زندگی دیتا ہے. میرا خدا وہ ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے، زندگی دیتا ہے. ربی الذی یحیی و یمیت. اس نے کہا قال انا احیی و امیت. اس نے کہا میں جلاتا بھی ہوں اور مارتا بھی ہوں. اس نے 2 آدمی کو بلایا، ایک کو پھانسی کی سزا ہو چکی تھی، اسے آزاد کر دیا، اور ایک آزاد ہونے والا تھا اسے مار دیا. کہا دیکھ، جو مرنے والا تھا اسے زندگی دے دی، اور جو زندہ ہونے والا بچنے والا تھا اسے میں نے مار دیا. تو میں بھی مارتا ہوں اور میں بھی جلاتا ہوں. وہ اس کی سوچ تھی، وہ اس کی سوچ تھی. مگر قرآن آگے کیا کہتا؟ اللہ کے نبی دلیل کیا دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے دلیل یہ دیا جب اس نے کہا قال انا احیی و امیت، تو قال ابراہیم السلام نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پچھم میں ڈباتا ہے. اگر تو خدا ہے تو پچھم سے نکال اور پورب میں ڈبا. اب دلیل دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دلیل دی، سبحان اللہ. اور ایسی دلیل کہ قرآن نے کہا فبہت الذی کفر، اس کی کمر ٹوٹ گئی، وہ مبہوت ہو گیا. وہ سوچ میں پڑ گیا کہ بھائی یہ تو کر دیا، یہ تو میرے بس میں تھا، وہ بھی اپنی سوچ کے مطابق کہ جو جینا چاہتا تھا مار دیا، اور جو مرنے والا تھا اسے چھوڑ دیا. اپنی سوچ کے مطابق ایسا تو کر دیا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو سورج روزانہ پورب سے نکلتا ہو، پچھم میں ڈوبتا ہو، اسے پچھم سے نکال دوں اور پورب میں غروب کر دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کا فبہت الذی کفر. تو اس کی کمر ٹوٹ گئی، وہ مبہوت ہو گیا. وہ کیا ہو گیا؟ مبہوت ہو گیا. جب وہ مبہوت ہوا نا، جب وہ مبہوت ہوا تو آپ جانتے ہیں جب طاقت ہار جاتی ہے نا، جب کوئی قوت جو ہے دنیاوی طاقت ہار جاتی ہے تو پھر وہ اپنے اسٹیٹس کو بچانے کے لیے پھر وہ حملہ بول دیتی ہے، ہلہ بول دیتی ہے. اس نے بھی ایسا کیا کہ ایک کام کرو، ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ تیار کرو. اس کے ساتھ وہ والا واقعہ بھی ہے جو بتوں کو توڑنے کا واقعہ بھی، قال یا ابت افعل، وہ جو واقعہ ہے بتوں کو توڑنے والا. خیر، تو عرض کر رہا تھا آگ تیار کی گئی. عالم یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے سوالوں کا جواب دے نہ پائے، چاہے وہ اس تعلق سے ہو سورج کو پورب سے نکالنے اور پچھم سے نکالنے پورب میں ڈبانے کے تعلق سے، یا پھر جب یہ کہا تھا کہ ابراہیم ہمارے بتوں کو تم نے توڑا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو بڑا ہے اس سے پوچھ لو، یہ تمہارا بڑا خدا ہے نا، اس سے پوچھ لو، یہ بتائے گا کس نے ان کو توڑا ہے. یعنی آپ نے کیا کیا، سبوں کو چھوٹے چھوٹوں کو توڑ دیا اور ایک بڑے کو چھوڑ دیا، اور بڑے کے گردن پر کلہاڑے کو رکھ دیا. قرآن مجید میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے. بڑے کے گردن میں کلہاڑے کو رکھ دیا. اب یہ بھی دیکھیں کہ کیا شان ہے، سبحان اللہ. نبیوں کا مقام کیا ہوتا ہے، سمجھداری دیکھیں، فکر دیکھیں، سوچ دیکھیں. سب کو توڑا، ایک کو بڑے کو چھوڑا. جب انہوں نے کہا کہ ابراہیم ہمارے خداؤں کے ساتھ تم نے ایسا کیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے بڑے سے پوچھ لو، یہ بتایا کس نے کیا. انہوں نے کہا کہ ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بت بولتے نہیں. ابراہیم تم تو جانتے ہو نا یہ بت بولتے نہیں. تو آپ نے فرمایا تف ہے تمہارے اوپر جو بولتے نہیں، جو اپنے آپ اپنے اندر سے زبان نکال سکتے نہیں، جو کچھ کہہ سکتے نہیں، اپنی رودات بیان کر سکتے نہیں. اسے کس نے مارا ہے وہ بیان کر سکتے نہیں، وہ تمہاری کیسی مدد کرے گی؟
وہ تمہیں کیسے بچائیں گے, وہ تمہاری کیسے سنیں گے. اللہ اکبر. یہ پیغمبرانہ جلال تھا, اور یہ آپ کا کمال, یہ آپ کی فکر, یہ سوچ تھی. جب سب خاموش ہو گئے تو کیا کہا کہ آگ تیار کرو. آگ تیار کی گئی. اب آگ اتنی بڑی تھی کہ اوپر سے اڑنے والا پرندہ بھی جب اڑتا تھا تو وہ بھی جل کر خاکستر ہو جاتا تھا, جل کر راکھ ہو جاتا تھا. منجنیق بنائی گئی, میں نے پہلے اس کے تعلق کو بتا چکا ہوں. میں منجنیق بنائی گئی جس میں بٹھا کر کے جھولے کی طرح زور سے ڈول دی جاتی ہے, اور وہ دور جا کر کے جو ہے پہلے کے دور میں پتھر وغیرہ پھینکا جاتا تھا جس سے قلعے کے دروازے کھلتے تھے. قلعے کے دروازے اگر بند کر دے اندر سے تو ان دروازوں کو کھولنے کے لیے منجنیق پر بڑے پتھر بٹھا کر کے اور زور سے اسے پھینکا جاتا تھا رسیوں کے سہارے سے, تو وہ لڑکتے لڑکتے پتھر جا کر کے دروازے پہ رکھتا تو دروازے کے اندر کے جو قفل ہوتے تھے وہ ٹوٹ جاتے تھے اور دروازہ کھل جاتا تھا, اور جو ہے وہ جو لشکر ہے وہ دروازے میں داخل ہو جاتے ہیں. تو پہلے ایسا چلتا تھا. تو پہلی بار منجنیق کو بھی بنانے کا جو آئیڈیا دیا وہ کس نے دیا؟ وہ شیطان نے دیا. اس کی ایک لمبی داستان ہے, ایک لمبا واقعہ ہے بہت, اس کے لیے کئی ہفتے کی تقریر کی ضرورت ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ منجنیق پر بٹھا کر آپ کو اب پھینکا جانے لگا ہے. اب کیا کیا جانے لگا؟ پھینکا جانے لگا. ساری دنیا ایک طرف ہے اور اللہ کا ایک پرستار ایک طرف ہے, اللہ کے مقدس نبی ایک طرف ہے. اب یہ جو ہے یہ ہے ارادے کا امتحان. یہ کیا ہے؟ یہ ہے ارادے کا امتحان. اے ابراہیم تمہیں آگ میں ڈالا جا رہا ہے, ارادہ بدل دو, ارادہ بدل دو. یہی تو کہا تھا کہ ابراہیم ہمارے خداؤں کو برا مت کہو, ہے نا, ہمارے خداؤں کو برا مت کہو, تم ہمارے ساتھ مل جاؤ, تمہیں سب کچھ دیا جائے گا. یہاں پر ارادے کا امتحان ہے, مگر ارادہ اللہ کے نبی کا اتنا مضبوط ہے, اتنا مضبوط ہے کہ آگ میں جانا گوارا ہے مگر ارادہ ترک کرنا گوارا نہیں. یہ ہے ارادے کا امتحان. یہ ہے ایک تو ہو ارادے کا امتحان, ہے نا. اب اسی کے ساتھ ساتھ آگ میں جب ڈالا جا رہا ہے نا تو یقین کتنا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی ذات پر. دوسری چیز یقین کا امتحان. کس کا امتحان؟ یقین کا امتحان. آگ میں ڈالا جا رہا ہے. اللہ تبارک نے فرمایا کہ اے آسمان کے دروازوں کو کھول دو آسمان کے, تاکہ سارے فرشتے, ساتوں آسمان کے فرشتے دیکھ لیں کہ جب میں نے حضرت آدم کو اپنا خلیفہ بنایا اور خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے کہا تھا, قرآن مجید میں ہے, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ تبارک نے فرمایا تھا کہ اے فرشتوں میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ, زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فرشتوں نے کہا مولا ایسوں کو اپنا خلیفہ بنائے گا, یہ تو دنیا میں جانے کا فساد کریں گے, ایک دوسرے کا خون بہائیں گے. نحن نسبح بحمدک, ہم ہیں جو تیری تسبیح بیان کرنے والے ہیں. ونقدس لک, تیری پاکی بیان کرنے والے ہیں, تیری تقدیس کرنے والے ہیں, تیری تسبیح بیان کرنے والے ہیں. انسان کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ نے فرمایا اے فرشتوں آج آسمان کا دروازہ کھول دو, ساتوں آسمان کے فرشتے دیکھ لے جنہوں نے کہا تھا یہ دنیا میں جانے کے بعد فساد پیدا کریں گے. دیکھو آسمانوں میں بیٹھ کر کے تسبیح بیان کرنا الگ ہے, عرش کا پھیرا لگانا یہ الگ ہے, لیکن آگ میں جانا یہ الگ ہے. آگ میں جا کر کے امتحان کا ثبوت دینا, محبت کا ثبوت دینا یہ الگ بات ہے. دیکھو میرے ابراہیم نے کس طریقے سے محبت کا اظہار فرمایا ہے. سارے دروازے کھول دیے گئے. حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں یا اللہ اے پاک پروردگار, تیرا پیارا پیغمبر تیرا نبی ابراہیم آگ میں جا رہا ہے, آگ میں جا رہا, اسے بچا لے. اللہ نے فرمایا کہ اے جبرائیل اگر تیری مرضی ہے تو جا کر کے دیکھ لے, پوچھ لے ابراہیم سے. اللہ نے حکم نہیں دیا, اللہ نے اذن دیا, اجازت دی. یہ نہیں کہا کہ اے جبرائیل جا اور جا کر مدد کر, یہ نہیں کہا.
کہا جا تیری مرضی، جا کر پوچھ لے، دیکھ لے میرے ابراہیم سے، معلومات تو کر لے۔ جبرائیل جب اذن لے کر کے اللہ کی بارگاہ سے آئے اور کہا کہ اے ابراہیم آگ میں جا رہے ہیں، آپ آگ میں جا رہے ہیں، اے ابراہیم میری پہنچ وہاں تک ہے جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے، اگر کچھ کہنا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو مجھ سے کہیے، اور اے ابراہیم آپ اگر حکم دیں، آپ اجازت دیں تو میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں، یہ آگ پہ پانی برسا دیا جائے، یہ آگ کو منتشر کر دیا جائے، آگ کو بچا لیا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اے جبرائیل پہلے یہ بتائیے کیا اللہ نے حکم دے کر کے آپ کو بھیجا ہے یا آپ اللہ کے اذن سے آئے ہیں؟ جبرائیل امین کہتے ہیں اللہ کے حکم سے نہیں، اللہ کے اذن سے آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اگرچہ میں آگ میں جا رہا ہوں، میرا خدا جانتا ہے، میرا خدا جانتا ہے، میرا یقین ہے زندگی دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، مارنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، اگر وہ زندگی دینے پر آئے تو کوئی مار نہیں سکتا، اور ساری کائنات بچانے پر آ جائے اگر وہ مارنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ یقین کی منزل تھی، یہ یقین کی منزل تھی، اور ایسی منزل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پاس ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر ٹھہر کر ایک دو بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہم تو کہتے ہیں ہم خدا کو ایک مانتے ہیں، اور خدا بھی کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر یقین کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن کیا ہمارا یقین ایسا ہے؟ لیکن کیا ہمارے رب پر ایمان ایسا ہے؟ شاعر نے تو کہا ہے آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ ادھر یقین کی منزل کو آپ پار کرتے ہیں، ادھر آگ بھڑکتی ہے، شعلے لہکتے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے حق میں۔ اللہ کو شاعر کہتا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق اور عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ ہمارا حال یہ ہے ہم عقل کا گھوڑا دوڑاتے ہیں، ہمارا حال یہ ہے ہم عقل کو ترجیح دیتے ہیں، مگر اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ عشق کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، تو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اگر دل میں عشق نبی کی آگ روشن ہو جائے، دل میں عشق الہی کی آگ روشن ہو جائے، دل میں عشق الہی سے دل لبریز ہو جائے، تو پھر حال یہ ہے جہنم کی آگ بھی بجھنے لگتی ہے۔ یہ دنیا کی آگ کی حقیقت کیا ہے؟ جہنم کی آگ بھی سرد ہونے لگ جائے گی، جہنم کی آگ بھی سرد ہو جائے گی، مگر شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ قربانی کا موقع ہے، دو چار باتیں قربانی کے تعلق سے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے یقین کا عالم یہ ہے کہ ہم قربانی بھی کرتے ہیں تو جانور سب سے کمزور والا لیں گے، ہے نا؟ لوگ یہ نہ کہے کہ بھائی اس نے قربانی تو کی نہیں، لوگ یہ نہ کہے کہ بھائی اس نے قربانی تو کی نہیں، تو لوگوں کے کہنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم نام کے طور پر ایک جانور لے کر کے پیش کر دیتے ہیں۔ یہ حال ہوتا ہے ہمارا، ہاں ہمارا یہ حال ہے۔ لیکن شریعت یہ کہتی ہے، اسلام یہ کہتا ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ جو تمہارا ہے یہ عقل والی بات ہے، اسے بازو میں رکھ، عشق پیدا کر۔ کیا پیدا کر؟ وہ ابراہیم اسلام کا واقعہ ہے، اب اس کی طرف نہیں جاؤں گا میں۔ کیا پیدا کر؟ عشق پیدا کر۔ اگر محبت ہوگی نا تو بندہ ایک نہیں، دو نہیں، چار جانور لے کر کے قربان کرے گا۔ حضرت احمد بن اسحاق کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا بس مختصر کے طور پر، کہ بہت غریب تھے وہ لیکن ہر سال قربانی کرتے تھے۔ ایک بار ایسا ہو گیا کہ ان کے انتقال کے بعد اس کے بھائی نے خواب میں دیکھا ان کو، تو پوچھا قیامت قائم ہے اور وہ ایک دو رنگی گھوڑے پر بیٹھ کر کے جا رہے ہیں۔ تو بھائی نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ بھائی تمہارا حال کیا، بتاؤ کیا ہوا؟ تو فرمایا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ کہا کیسے؟ کہا ایک بڑھیا تھی جو کہ غریب تھی، اسے میں نے کچھ پیسے چھپا کر کے دیے تھے، اس کی مدد کرنے کی وجہ سے اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو کہا بھائی پھر یہ گھوڑے کیسے ہیں؟ تو کہا میں ہر بار قربانی کرتا تھا،
یہ سارے گھوڑے میرے قربانی کے ہیں. سبحان اللہ. اللہ نے قربانی کرنے کی وجہ سے یہ گھوڑے مجھے عطا فرمائے, اور جس گھوڑے پر میں سوار 2 رنگ کا جو گھوڑا ہے یہ میری پہلی قربانی کا انعام ہے. سبحان اللہ. یہ میری پہلی قربانی کا انعام ہے. تو کہنے کا مطلب غریب تھے, نادار تھے, مگر عشق میں رہ کر کے قربانی کرتے تھے. سبحان اللہ. ہمارا تو یہ ہونا چاہیے کہ ایک جانور حضور کے نام پر بھی قربان کریں, ایک جانور حضور کے اصحاب کے نام پر, حضور کے اولاد اطہار کے نام پر قربانی کریں. حضور نے امت کی طرف سے قربانی کی ہے, حضور نے امت کی طرف سے قربانی کی ہے, تو امت کا بھی کام ہے کہ اپنے نبی کے طرف سے قربان کرے. سبحان اللہ, ہے نا. لیکن ہمارا حال تو یہ کہ میں نے پہلے کہا نا, اپنے ہی میں لگے ہوئے. خیر, اللہ تعالی ہم تمام کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قربانی کے تعلق سے مسئلہ یہ بھی ہے کہ آخری بات مسائل کے تعلق سے کہ پچھلے جمعہ پہ میں نے کہا تھا ایک جانور آ جائے تو پورے گھر کی طرف سے کر لیتے ہیں. ابھی اس بار کیونکہ بڑے جانور کی قربانی نہیں ہو رہی ہے, اب چھوٹا جانور ہے, تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ گھر میں اگر 5 لوگ مالک نصاب ہیں تو 2 لوگوں کے نام سے دے دیے اور 3 لوگ باقی ہو جاتے ہیں, ہے نا. یہ ہوتا ہے نا. دیکھیے, اگر 5 کے 5 مالک نصاب ہیں تو 5 کے 5 پر قربانی واجب ہے, اور جو نہیں کریں گے وہ گنہگار ہوں گے. جو نہیں کریں گے وہ گنہگار ہوں گے. تو ہم یہ سن بھائی اس بار تنگی بہت ہے, معاملات ایسے ہیں ویسے ہیں, اگر آپ بکری نہیں لے سکتے, جہاں جہاں قربانی وغیرہ ہوتی ہے جو ہے اہل سنت والجماعت کی, آپ حصوں میں لے لیجیے. ہمارا اور آپ کا مقصد گوشت کھانا نہیں ہونا چاہیے, ہمارا اور آپ کا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا واجب ادا ہو جائے. اگر یہ نظریہ رہے گا انشاءاللہ الرحمن تو سب کی قربانی ہو جائیں گی. سارا سال تو ہم کھاتے رہتے ہیں, سارا سال تو پیسہ ہم اڑاتے رہتے ہیں, سال میں 3 دن ایسے ملتے ہیں کہ یہ 3 دن حضور فرماتے ہیں کہ ان 3 دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب ہی نہیں ہے. یعنی قربانی کرنا ہے, تو لہٰذا اپنی قربانی ضرور بالضرور کیجیے. اور مالک نصاب کی بات کر دوں تو مالک نصاب کا مسئلہ ایسا ہے کہ جو زکوٰۃ کے مسائل ہیں وہ مسائل قربانی کے نہیں ہیں. یعنی مطلب زکوٰۃ کے تعلق سے جیسے کہ بھائی اس پہ ہولان ہول ہے, سال کا سال گزرنا ہے مال پہ, اس میں ایسا نہیں ہے. ان 3 دنوں میں آج آپ غریب ہیں, کل کسی نے آپ کو پیسے دے دیے, کہیں سے آپ کا پیسے آ گئے اور آپ نصاب کے حد تک پہنچ گئے تو آپ پر قربانی واجب ہے. یہاں تک کہ تیسرے دن کے مغرب سے پہلے بھی اگر آپ مالک نصاب ہو جاتے ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی. تو یہ ایسا مت سوچیے کہ بھائی ہمارے پاس ہے نہیں, ہم تو یہ کر دیے, ہم تو فلاں کر دیے, ہمارا سال گزرا نہیں. اس میں ایسا نہیں ہے. اور مالک نصاب میں جو حاجت اصلیہ ہے نا, حاجت اصلیہ کو سمجھ لیں. آخری بات, حاجت اصلیہ کو سمجھ لیں. حاجت اصلیہ کیا ہے بھائی؟ لوگ کہتے ہیں یہ بھی حاجت اصلیہ, وہ بھی حاجت اصلیہ. حاجت اصلیہ کا معنی یہ ہوتا ہے جس کے بغیر ہمارا گزارا نہ ہو, جس کے بغیر ہمارا گزارا نہ ہو. گاڑی ہماری ضرورت ہے, گھر ہماری ضرورت ہے کہ نہیں ہے, اے سی گھر کی ضرورت ہے, ٹی وی گھر کی ضرورت نہیں ہے, جھومر گھر کی ضرورت نہیں ہے, اتنے سارے برتن پڑے ہوئے ہیں وہ گھر کی ضرورت نہیں ہے. بھائی شادی کے نئے 20-20 ہزار کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں, شادی میں پہنے پڑے ہوئے ہیں, وہ ضرورت کی نہیں ہے. تو جو چیز جو ہماری ضرورت کی ہے, جس کے بغیر زندگی گزارا نہیں جا سکتا, وہ حاجت اصلیہ میں ہے, وہ حاجت اصلیہ میں ہے. اور جس کے بغیر زندگی گزاری جا سکتی ہے وہ حاجت اصلیہ میں نہیں ہے. ان سب کو کاؤنٹ کیا جائے گا, ان سب کو جوڑا جائے گا, اور وہ چیزیں اگر اس کا پیسہ اگر نصاب کے حد تک پہنچ رہا ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے, تو آپ پر قربانی واجب ہے. اس لیے ان مسائل کو سمجھیے. ہاں, اپنے عقل کے گھوڑے کو مت دوڑائیے, کسی سے پوچھئے مسئلہ, اور مسئلہ پوچھ کر کے قربانی ضرور کیجئے کہ یہ آپ پر واجب ہے. یہ کیا ہے؟ واجب ہے. یہ کچھ باتیں ہو گئی. اور آخری بات یہ کہ میں ابھی کچھ دن پہلے بھی میں دیکھا, ایک شاید 10-15 دن پہلے باتھ روم گیا, دیکھا تو مسجد کے جو ٹوائلٹس وغیرہ ہیں اللہ کی پناہ ہے. میں تو کہوں گا کہ مجھے بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے, بے شرمی کی انتہا کر دیتے ہیں لوگ. وہیں جا کے
سگریٹ، بیڑی اور کیا کیا، خدا کی پناہ اپنے گھر کے ٹوائلٹ میں ایسا کرو گے، بیوی دھکا مار کے گھر سے باہر نکال دے گی، بچے گھر سے دھکے مار کے نکال دیں گے، مگر یہ ہے کھلی ہے، آ جاؤ جو چاہو استعمال کرو۔ استعمال کرنے کو منع نہیں کیا گیا، لیکن کم سے کم صاف صفائی کا تو خیال رکھیے۔ اپنے گھر کی صاف صفائی کا خیال رکھتے ہیں، اللہ کے گھر کی صاف صفائی کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ تو اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ مسجد میں آئیں گے تو ہاں یہ بٹن دبا رہے ہیں، وہ بٹن دبا رہے ہیں، وہ پنکھا چالو کر رہے ہیں، وہ لائٹ چالو کر رہے ہیں، یہ بند وہ چالو، یہ بند، کیا چکر بنا کے رکھا ہے بھائی؟ 2-4 لائٹیں جل رہی ہے، مسجد میں اجالا ہو رہا ہے، نماز پڑھ لے، اپنے گھر کو گئے، ختم، 10-15 منٹ کی بات ہے، مگر اسی 10-15 منٹ کا حال یہ ہے، ایک چالو کر رہا ہے، ایک بند کر رہا ہے، ایک چالو کر رہا ہے، ایک بند کر رہا ہے، یہ وہ کر رہا ہے، یہ کسی کو یہ پنکھا ہونا، کسی کو وہ پنکھا ہونا، کسی کو وہ کونا ہونا، کسی کو وہ کونا ہونا، مطلب یہ کہ ہم نماز پڑھنے کم آ رہے ہیں، پنکھے کی ہوا کھانے بند چالو کرنے زیادہ آ رہے ہیں۔ یہ ہمارا شیوا بن گیا ہے۔ خدا کے واسطے ان چیزوں کا خیال رکھیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، ادب و احترام کی جا ہے، ادب و احترام کریں گے تو اللہ آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے گا، اور بے ادب بن جائیں گے تو پھر حال یہ ہے کہ کیا پتہ ہمارا کیا حال ہو، ہے نا۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھیے، جہاں جس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کو استعمال کیجیے، وہیں تک استعمال کیجیے، اس کو آگے بڑھانے کی، اس پہ اتنا زیادہ انگلی دبانے کی، بٹن بند چالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں 10-15 منٹ پہ ہم آتے ہیں، 10-15 منٹ میں اپنا کام نماز پڑھ لیں، گھر کو چلے جائیں، ہے نا۔ خیر، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عقل سلیم عطا کرے، سمجھ کی توفیق دے ہم تمام کو، اور دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔